جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ضرورت مندوں کے آپ کام آتے ہیں۔ حضور اس وقت بھی لوگوں کے کام آتے تھے جب حضور کی عمر بچپنے کی تھی۔ اللہ اکبر، حضور غریب ہو کے بھی غریب پرور تھے، ظاہری غربت، ورنہ تو حضور جیسا امیر کون ہو سکتا ہے۔ یہ وہ اس کہانی کی بات کر رہا ہوں کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یتیم ہو کے یتیم پرور ہیں۔ حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ جناب بارش نہیں ہو رہی اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کیجئے۔ تو انہوں نے کہا آپ صحن حرم میں پہنچو، میں بھی آتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے عرض کرتے ہیں۔ تو لوگ صحن حرم میں جمع ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی عمر پاک اس وقت تھی 8 سال یا 9 سال، تو آقا کریم کو ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ آقا کریم کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبے کی دیوار سے مس ہو رہی تھی، کعبے کی دیوار سے چھو رہی تھی اور رخ لوگوں کی طرف تھا۔ تو حضور کے چچا نے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش ڈال دے۔ تو کہتے ہیں لوگ گھروں میں بھیگ کے گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا، اعلان نبوت جب ہوا تو کفار نے حضور کے خاندان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ 3 سال تک محصوری کا زمانہ کاٹا، کھانا نہیں جانے دیتے تھے، پانی نہیں پینے کی ضروریات باہم نہیں پہنچنے دیتے تھے، معاہدہ لٹکایا تھا چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ۔ تو کوئی غلہ بھی بیچنے آتا باہر سے راستے میں خرید لیتے، ان تک غلہ بھی نہ پہنچنے دیتے۔ اہل حق کے لیے یہ مشکلیں شروع سے ہیں۔ اللہ اکبر، اسلام کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس وقت حضور کے چچا نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جس میں قریش کو خاص طور پہ مخاطب ہو کر کے ماضی کی اس کہانی کو یاد دلایا جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ حضور کے چچا کے پاس آئے تھے، تو کہا کہ وہ وقت بھول گئے ہو جب اس پیارے کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آئے تھے۔ وَعَبْيَدْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہا یہ میرا وہی گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کو دیکھ کے بادل امٹ کے آتے ہیں، اور یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو یہ حضور کا وصف ہے کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، حضور اس کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، حضور کا وصف بیان کیا گیا جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، حضور اس کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ اپنے لیے جینا یہ کون سا کمال ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رزق کمانا 3 نیات کے استحضار کے ساتھ عین دین ہے، اگر وہ رزق حلال ہو، اور اگر وہ رزق حلال نہیں ہے تو نیات جتنی بھی اچھی ہوں پھر بھی بربادی ہے، یا جو ہے وہ رزق حلال ہے لیکن نیات اور ہیں جن کو شریعت نے پسند نہیں کیا تو پھر بھی سراسر بربادی ہے۔ ہم اس دنیا کے اوپر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے، ہمارا مقصد تخلیق اللہ کو پہچاننا ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کر پاتے من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بکر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ ہم تو ایک مشق کر رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے، سویر سے شام وظیفہ حیات یہی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کیا خوب کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ایک مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم یوں ہی آئے نہیں ہیں۔ اگر رزق کمانا ہی مقصد حیات ہے تو یہ تو چیونٹی بھی کماتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، رزق اکٹھا کرتی ہے، برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے، بچوں کا پیٹ بھی بھرتی ہے، اپنی ضرورت بھی پوری کرتی ہے۔ پھر کیا فرق ہوا ایک چیونٹی میں اور ایک انسان میں؟ پرندے کتنا خوبصورت گھونسلہ بنا لیتے ہیں، اگر یہی وظیفہ ہمارا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہم اور ان کے درمیان؟
ہم اشرف کاہے کو ہیں، ہم افضل کاہے کو ہیں؟ ہمارے سر پہ کرامت کا تاج کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر وہی وظائف ہیں جو جانوروں کے ہیں، جو حشرات الارض کے ہیں، چوپایوں کے ہیں، وہی ہمارے وظائف ہیں، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اشرف المخلوقات کیسے ہو گئے؟ تو ہمارا کوئی اور وظیفہ ہے جسے ہم پہچاننا چاہیے۔ ہم اپنے لیے نہیں، اوروں کے لیے جیتے ہیں۔ تو 3 نیات کے ساتھ رزق کمانا عین دین ہے۔ سب سے پہلی نیت جو ہمیں مستحضر ہونی چاہیے، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے، تاکہ میری ضرورت ظاہر ہے میرے ساتھ جڑی ہے، اگر کماؤں گا نہیں تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے، تجارت کی جاتی ہے، مزدوری کی جاتی ہے، کاشتکاری کی جاتی ہے، ملازمت کی جاتی ہے، یا کوئی اور کام کیا جاتا ہے تاکہ میں سوال کی ذلت سے بچ سکوں۔ دوسرا مقصد اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کی تکمیل ہے۔ جو میرے زیر کفالت ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں بوڑھے، اور اگر بہن بھائی ذمے ہیں تو ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے رزق کمایا جاتا ہے، چونکہ وہ ہمارے ذمے فریضہ عائد ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے، اللہ مجھے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت پوری کروں گا جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتے، کثیر العیال ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، اور کوئی اور ان کو عذر لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ان 800 احادیث کا میں نے ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیث۔ اللہ اکبر! یہ حضور کا نمایاں وصف ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیان کیا۔ جب نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ کے پاس تو بہت سارا مال وہ حضور کی خدمت میں ڈھیر کر دیتی ہیں کہ حضور اب یہ میرا نہیں رہا، آپ کا ہے، اور آقا کریم اس میں سے 1 درہم بھی نہیں رکھتے، سب غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! چوتھا وصف حضور کا بیان فرمایا کہ بَتَقْرِ الضَّيْفِ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز ہیں۔ اللہ اکبر! مہمان اپنی قسمت کا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو کھلایا جائے۔ حضرت شاہ شاہاں، میر میراں، پیر پیراں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی جتنے بھی ریاستیں، عبادتیں، دیگر اعمال وہ آدھے میں آتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ یہ پنجابی کا کلام پڑھ رہے تھے تو مجھے حوصلہ ہو گیا میں بھی کوئی پنجابی کا شعر پڑھ لوں، تو اس پر ہمارے پنجابی شاعر بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ۔ وہ کھانے پہ لوگوں کو بانٹنے میں، مہمان نوازی کے حوالے سے انہوں نے قلم توڑ دیا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ تو فقیر کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا لنگر چلتا رہے اور لوگ آتے رہیں اور کھاتے رہیں۔ تو کہا وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اور حضور کا ایک وصف بیان کیا ام المومنین نے، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور آپ کو عرض کروں یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، صادق اور امین پہلے کہلائے، یہ کردار ہے۔ میں یہاں آپ سے عالی مرتبت سادات کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ میں سے کچھ لوگ بلڈر بھی ہیں، اگر کسی کو ٹھیکہ دیا جائے کہ یہ اتنا بڑا گھر بنانا ہے اور اس کی مدت دی جائے 1 سال، تو آپ کہیں گے یہ بہت مشکل ٹارگٹ ہے، اتنا بڑا گھر بنانا ہے، 6 کنال کا، 10 کنال کا، 1 ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا گھر بنانا ہے اور 1 سال میں مکمل کرنا ہے، تو ہاں جی 1 سال میں کرنا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کر لوں گا، اپنا حساب لا کے بتا دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کو شروع ہی نہیں کرنے دیتا۔ 1 سال میں پہلے 8 مہینے وہ شروع ہی نہیں کرنے دیتا، تو آپ کہیں گے میرا وقت بیتتا چلا جا رہا ہے، آپ تو روز لڑیں گے۔ اب حضور کی ذمہ داری کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا، یہ حضور کا
मकाम था, हुजूर की जिम्मेदारी लगाई रब ने, और उसके लिए टाइम पीरियड क्या है, 63 बरस कुल जिंदगी ज़ारी हयात, लेकिन 40 साल तक काम ही नहीं शुरू करने दिया गया। 40 साल तक काम ही नहीं शुरू करने दिया गया। अब जरा देखिए, और 13 साल मक्के के ये बुनियादों की खुदाई में लग गए। सिर्फ 10 साल हुजूर को मिले, और 10 साल में भी 27 जंगें लड़ी हैं। आपके पता नहीं क्या दफा है, जो इकदाम कत्ल की दफा है हमारे यहां, वो है 302। तो हमारे लोग कहते हैं वहां कि अगर 302 का एक केस लग जाए किसी के साथ, झूठा इल्जाम भी, तो आधी जिंदगी खा जाता है। अगर किसी पर कत्ल का इल्जाम ही लग जाए तो आधी जिंदगी वो खा जाता है। और यहां मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने 27 जंगें लड़ी हैं इन 10 सालों में। 63 बरस कुल जिंदगी। काम क्या है? इत्माम दीन, इस्लाम का गलबा, अल्लाह अकबर। और उसके में 40 साल तक ऐलान नबूवत भी नहीं हुजूर ने किया, और 13 साल खुदाई में गुजार दिए। अब 10 साल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो काम कर दिखाया। लेकिन आप कहेंगे कि 40 साल काम क्यों नहीं करने दिया, 40 साल क्यों नहीं आगाज करने दिया? तो आइए, वो 40 साल कितने अहम है। जब हुजूर ऐलान नबूवत किया तो सब लोगों को जबले सफा पे बुलाया, और बुला के जब हुक्म हुआ व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि करीबियों को पहले आप समझाओ और उनको बुलाओ, तो उनको तंजीर करो। तो हुजूर ने उनको बुलाया और कहा, लोगों, अगर मैं कहूं पहाड़ की उस जानिब से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें ताख्तो ताराज करके रख देगा, तो मेरी बात मान लोगे? तो उन्होंने कहा, देखेंगे, नजर आया फबेहा, ना नजर आया तो फिर भी कहेंगे हम अंधे हैं, आप सच्चे हो। आपकी सदाकत पे इतना यकीन है। तो फरमाया कि अगर तुम मुझे इतना सच्चा मानते हो तो फिर मान लो अल्लाह एक है। तो वक्ती तौर पे उन्होंने गो इनकार किया। अबू लहब ने कहा, तब्बन लका हुनालिका साइरल यौम लिहाजा जमातना, लेकिन ये वक्ती तौर पे था। लेकिन सोचने पे मजबूर हो गए, जो कल झूठ नहीं बोलता था आज झूठ क्यों बोलेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को मजबूत उन 40 सालों ने किया। तो इसलिए मैं और आप देखें कि हमारा किरदार कैसा है। इसलिए मैं कितनी भी अच्छी तकरीर कर लूं, लेकिन अगर मेरा करैक्टर अच्छा नहीं होगा, मेरा किरदार अच्छा नहीं होगा, तो आपको वो मालूम होगा। तो मेरे लफ्ज आप सुनेंगे, उसकी शायद लज्जत भी ले लें, लेकिन वो आपके दिल में नहीं उतरेंगे। लेकिन मेरा अगर किरदार मजबूत है तो मेरे लफ्ज इतने मजबूत ना भी हों। असहद बिलाल इंदल्लाह अशहद, बिलाल का असहद भी अशहद मान लिया जाता है। तो यहां ये नहीं देखा जाता, किरदार देखा जाता है। इसलिए मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, अभी पहली वही नाज़िल होती है। ये हुजूर की सीरत की गवाही हुजूर की ज़ौजा दे रही है। कहते हैं सारा जमाना मान जाए, बीवी नहीं मानती, घर वाली नहीं मानती। लेकिन यहां कहानी देखिए कि हुजूर ने जब कुछ खदशे का इजहार किया तो ये ज़ौजा मोहतरम बोल रही है, इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तकरी ज़ैफ व तस्दुकुल हदीस। हुजूर आपकी जुबान से कभी हमने झूठ सुना ही नहीं है। सादिक भी आप हैं, अमीन भी आप हैं। कुरैशी मक्का ने हुजूर को सादिक और अमीन कहा। और यहां लुत्फ की बात आपको बताऊं कि जब हुजूर के घर का उन्होंने घेराव कर लिया और आका करीम अलैहिस्सलाम को शहीद करने के दरपे हुए, और आका करीम फिर हिजरत फरमा गए और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर लटा दिया, तो उन्होंने हुजूर को शहीद करने का अज़्म मुसम्मम किया था और कहा कि अगर बनु हाशिम उठे तो मिल के लड़ेंगे, अगर खून बहा की जरूरत पड़ी तो मिल के दे देंगे। और सब हुजूर के घर का मुआसरा करने आ गए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अली सुबह उठना, मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, सुबह उठना और अमानतें दे के मदीने चले आना। तो मालूम हुआ कि जब वो हुजूर के घर का मुहासरा किए हुए थे, उनकी अमानतें हुजूर के घर में पड़ी हुई। तो जो इस इंतहाई हद तक पहुंच गए थे, तो अवलीन फुर्सत के अंदर वो अपनी अमानतें निकलवाते ना, फिर उसके बाद अगला कदम करते। आप किसी पर धावा बोलने लगें तो उसके यहां आपकी अमानतें पड़ी हों तो आप कहते हैं कि पहले अपनी अमानतें तो तरीके से निकलवाऊं। लेकिन कुरैश को मालूम था जो भी हो जाए मोहम्मद अरबी हमारी अमानतें जाया नहीं होने देगा। यह है हुजूर का अमीन होना,
یہ ہے حضور کا کردار، یہ ہے حضور کی عظمت۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں، ایک تو ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ ہم حضور کے نام کے نعرے لگائیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ ایک ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے تذکرے کریں، یہ بھی محبت کا ایک پیرایا ہے، رنگ ہے۔ لیکن حضور کی محبت اور حضور کے پیار کا یہ رنگ کہ ہم آقا کریم کی سیرت کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، یہ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اور آپ دیکھوں کہ میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو کیا میری زبان جھوٹ تو نہیں بولتی؟ حضور سے پوچھا گیا علیہ السلام سے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو اولاد ہے مجبنہ بھی ہے مبخلہ بھی ہے، یعنی کوئی شخص جب صاحب اولاد نہیں ہوتا تو بڑا بہادر ہوتا ہے، مشکل میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور شاہ خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن اولاد کے بعد تھوڑا تھوڑا بخیل ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ مبخلہ بھی ہے مجبنہ بھی ہے، تھوڑی بخیل بھی بنا دیتی ہے، تھوڑا سا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ کہا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن جو ہے وہ بہادر ہو سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں اور آپ کہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا ہے، قدم قدم پہ جھوٹ بولیں، تو پھر کس طرح ہم حضور سے دعوی محبت کر سکتے ہیں؟ تو مومن کی یہ شان ہے کہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا کے اس وصف کو اپنے اندر اتاریں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو، تمہارا کردار ایسا ہو تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو آئیے میں اور آپ ان کی محبت کا ادعا رکھتے ہیں، کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، ان کمزوریوں کو دور کریں اور اپنے آقا کے اوصاف کا عکس اپنے سینے کے اندر اتار لیں تاکہ ہم آقا کے غلام نظر آئیں، آقا کے نوکر نظر آئیں، عکس نظر آئے حضور علیہ السلام کی سیرت کا ہماری زندگی پر، ہمارے شب و روز پر۔ آخری بات جو ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے لیے کہی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ جب کوئی حق پہ ہوتا ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کھڑے دکھائی دیتے ہیں، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، حق اور حقانیت کے ساتھ ڈٹ جانا، یہ بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سبق ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ ہر صورت کے اندر آپ حق اور حقانیت کا ساتھ دو، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کو تقویت فراہم کرو، اس کو طاقت دو، اس کو توانائی دو۔ اگر حق اور حقانیت کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوئے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی اور جبر ظلم غالب آ جائے گا، اور جب ظلم اور جبر غالب آ جاتا ہے تو پھر معاشرتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 6 نمایاں وصف حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیے۔ اس آئینے کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس آئینے میں ہمارا چہرہ کیسے دکھائی دے رہا ہے، واضح دکھائی دے رہا ہے، شفاف لگ رہا ہے، یا دھندلا دکھائی دے رہا ہے، یا ایسا ہے کہ ہمیں اس آئینے میں اپنا آپ دکھائی ہی نہیں دے رہا، ہم اور ہیں آئینے پیمبر اور ہے، جو اقبال نے کہا تھا دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ اس آئینے میں ہمیں اپنا آپ نظر ہی نہیں آ رہا، عکس ہی نظر نہیں آ رہا، ہمارے طرز طور طریقے انداز حیات
اور زندگی کے تہور ہی کچھ اور ہیں اور ہمارے آقا کی سیرت کچھ اور ہے۔ اگر دھندلی تصویر اپنی نظر آتی ہے تو اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ قصور آئینے کا نہیں ہے، قصور جو ہے وہ ہمارا ہے، ہم نے اپنے چہرے کو صاف کرنا ہے۔ میاں صاحب پنجابی کا پھر مجھے حوصلہ ہو گیا، انہوں نے کہا تھا کہ شیشے اتے کٹا جمیا تے کنداں چاڑی جاندے۔ شیشے اتے کٹا جمیا یعنی جو آئینہ ہوتا ہے اس کے اوپر گرد کو ڈال دے تو پھر وہ دیواروں کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ شیشے اتے کٹا جمیا، یہ انسان کی اپنی کیفیت ہے۔ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوں اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ یعنی جلد کو بڑا سنوار کے رکھا ہے، پیکنگ پہ زور ہے لیکن جو اندر ہے اس پہ زور نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا اندر آقا کریم کے بتائے ہوئے طریق کی مطابقت میں ہے تو مبارک، نہیں تو آپ کو اور مجھے مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، یہاں سے اٹھ کے جا کے سوچیں، کل سوچیں، سوچتے رہیں کہ ہمارے آقا کی سیرت کے یہ نمایاں خد و خال ہیں، اور اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا ہماری تصویر ابھر کے کوئی سامنے آتی ہے؟ ہمارا کوئی عکس بنتا ہے کہ جو ان اوصاف کے ساتھ مزین ہو؟ اگر بنتا ہے تو مجھے آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں بنتا تو ان عالی مرتبت ہستیوں کی دعا سے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت کا عکس نصیب فرما دے، جو ہمیں دیکھے اسے مصطفیٰ جان رحمت یاد آئیں۔ اور ہمارے اسلاف ایسے ہی تھے۔ محمد بن حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن حسن الشیبانی بہت خوبصورت تھے، بہت وجیح تھے۔ تو جب وہ بصرہ آئے نا تو کوئی شخص امام محمد سے مناظرہ کرنے آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اس نے کہا میں مسلمانوں کے امام سے مناظرہ کروں گا۔ کسی نے کہا ایسے سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا، کسی نے کہا میرے اعتراضات کا تو جواب ہی نہیں دے سکے گا، کسی نے کہا اس کے سوالوں پر ایسے سوال اٹھاؤں گا کہ وہ چکرا کے رہ جائے گا۔ لیکن امام محمد ظاہر اور باطن حضور علیہ السلام کی سیرت کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے۔ جو ہی آئے نورانی چہرہ اور سر پہ سفید امامہ اور سنت کا جسم پہ جامہ، گھوڑے پہ سوار، اور جو ہی تشریف لائے تو وہ جو مناظرہ کرنے کھڑا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے کہا تو تو مناظرہ کرنے آیا تھا، تو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے روشن چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا، کا عالم کیا ہوگا۔ کہا جب چھوٹے محمد کا یہ جمال ہے، یہ سیرت ہے اور یہ رنگ ہے، سراج منیرہ کی شعاؤں کی چمک اس کے چہرے سے حویدہ ہے، تو محمد عربی جو بڑے محمد ہے ان کی شان کیا ہوگی۔ تو اس لیے امتی کو دیکھ کر لوگ مصطفیٰ پہ درود پڑھیں۔ جس نبی کا یہ امتی ہے وہ نبی کیا شان کا مالک ہوگا۔ لیکن جب ہم کسی سے دھوکہ کریں گے، جب کسی کو 2 نمبر مال دیں گے، کسی سے جھوٹ بولیں گے، کسی کو فراڈ کریں گے، تو پھر لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہوتا ہے، تو بات کہاں تک جائے گی۔ اس لیے ہمیں ان کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے اس نقشے کے اندر اپنے آپ کو لانا ہوگا کہ دور سے پہچانے جائیں کہ ہم محمدی ہوتے ہیں، ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے نوکر ہوتے ہیں۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ اقبال کہتے ہیں اگر تو وہ عادتیں اختیار نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے ان کے نام کو میلا نہ کرنا۔ ان کا نام لیا ہے تو پھر لاج بھی رکھنی ہے، دور سے پتہ چلے یہ حضور کا غلام ہوتا ہے، یہ حضور کا نوکر ہوتا ہے۔ اب اس پر صرف ایک بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ قریش مکہ نے بہت تنگ کیا اہل ایمان کو، تو حضرت ابو بکر ایک دن اکتا گئے اور مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ چھوڑ کے باہر جانے لگے۔ تو راستے میں ان کو ابن الدغنہ ملتا ہے جو قریش کا سردار تھا۔ تو اس نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، مکے کو چھوڑ کر مکے کے لوگوں نے زندگی اجیرن کر دی ہے، تو ایسے شہر میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو اس نے کہا نہیں ابو بکر تم واپس آؤ، تمہارے جیسے لوگ اگر شہر سے چلے جائیں تو شہروں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ تمہاری امان میں دیتا ہوں، تم میری امان میں ہو، واپس آؤ، اور تم نہیں جا سکتے۔ اور اس نے لفظ کہا
ابو بکر تم کیسے جاؤ گے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ ابو بکر تم تو صلہ رحمی کرتے ہو، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے کماتے ہو، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والے نہیں اس کا بوجھ تم اٹھاتے ہو، تم سچ بولتے ہو، مہمان نواز ہو، جس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا اس کے ساتھ تم کھڑے ہوتے ہو۔ جو وصف حضور کے بیان کیے تھے حضرت ابو بکر کے، وہی وصف ایک کافر نے بیان کیے۔ معلوم ہوا یہ ہوتا ہے مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہونا، یہ ہوتا ہے محبوب کی ذات کے اندر اپنے آپ کو گم کر دینا۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائیے۔ تو حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور کو دیکھ رہے ہیں، ایسے فنائیت حضور کی ذات میں ہوتی ہے۔ تو جب حضور مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا تان دیتے ہیں حضور کے اوپر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کے سانچے میں ڈل گئے، اور یہاں ان کے وصف دیکھیے۔ تو کیا میں اور آپ اپنے آقا و مولا کے اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر اتار کر کے اپنے آقا کریم علیہ السلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں درود کے ماحول کو پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ نہ یہ کہ لوگ ہماری کرتوتوں کو دیکھ کر کے ہمارے پیغمبر اور دین اور اسلام کے بارے میں کوئی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حضور کی سیرت کا نور عطا کر دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔